آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کی اولاد کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، اللہ سب مسلمانوں کو صلاح نصیب فرمائے۔ 5 لاکھ ہم نے بہن کی شادی کے لیے قرضہ لیا تھا، جو والد سے مجھے زمین ملی اس کی قیمت 6 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ قرضے میں گیا تو باقی 1 لاکھ بچا۔ بالکل اس میں بھی آپ کی بہن کا حصہ ہے، وہ آپ کی بہن نہیں، بس ٹکٹ بکنگ آفس ہے، بہرحال اس کو بلیک نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح ریٹ ہے وہی لیا کریں۔ اگر شدید بارش ہے، دوبارہ آنے کا امکان نہیں ہے، تو 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں مغرب و عشاء کی۔ ہمارے ابو غصے میں رہتے ہیں تو لا حول ولا قوت پڑھ کے دم کیا کرو۔ اگر کتا بندے کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، اگر وہ گیلا تھا، کپڑوں پہ اثر آیا، پھر تو پلید ہو گئے، ورنہ نہیں ہوتے۔ اگر 5-7 بندے کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، تو کھانا چھوڑ دیں، نہیں، کھانا کھا کے بعد میں جماعت سے ملیں۔ بہرحال آپ نے کمپیوٹر میں موبائل قرآن ہے پڑھ سکتے ہیں۔ قوالی پڑھنا سننا، آج کل جاہروں کی جو قوالیاں ہیں وہ تو نہ سنا کریں۔ میرے خاندان میں طبیعی طور پہ 4 بندوں کی موت ہوئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں، اب اس شخص نے اور ادھار لے لیا ہے، تو بہرحال جب حساب کریں تو برابر کر لیں، اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ میری عمر تقریباً 60 سال ہے، میری ٹانگیں جو ہیں وہ پیرالائز ہیں، ان پہ فالج گرا ہوا ہے۔ فزیو تھراپی کے لیے مرد اور عیسائی ڈاکٹر آتا ہے، اس میں گھٹنوں کے نیچے تک کا ٹانگوں میں مالش اور ورزش کی بالکل یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بیمار کے لیے رعایت ہوتی ہے۔ اور عورت ڈاکٹر سے فزیو تھراپی نہیں ہو سکتی تو مرد سے کروائیں۔ آپ کو احتلام ہوا، کپڑے پہ بھی گرا اور کمبل پہ بھی، اسی جگہ کو دھو ڈالیں بس۔ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، یہ کوئی نئی حدیث آپ نے گھڑی ہے، سابقہ کتابوں میں تو نہیں ہے۔ تو جن کے پاس 100 بکری ہے تو کتنے دروازے بند ہو جائیں گے؟ میرا نام عثمان علی ہے، میں بلوچستان میں بھرتی تھا، نوکری خراب ہو رہی ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ اچھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ نماز کسوف اور خسوف اگر جماعت ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ خوف میں اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ زکوٰۃ کی رقم ہمارا داماد جو ہے ساس کو دے سکتا ہے، دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، ہوٹل میں جا کر اپنا سکارف اتارا اور بال وہیں کاٹے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت میں سوئمنگ پول بنانا کیسا؟ اگر گھر کے اندر ہے تو جس میں باقاعدہ پردہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے نہائیں تو پھر ناجائز ہے۔ سوانح کا کاروبار کرنا جائز ہے، ہاں جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے الگ ہو، عورتوں کے لیے الگ ہو، اس سے بھاپ بنتی ہے اور بندے کے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ اچھا چکوزی، ہاں اس کا بھی جائز ہے۔ یہ تو حمام کے مختلف طریقے ہیں۔ کاروبار کی آپ 5% حصہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہم پر بہت قرض ہے تو بار پہلے اس قرضے اتارنے میں خرچ کریں، پہلے اپنا طواف کریں، اب بعد میں کسی دوسرے کے لیے کریں، وہ بھی اپنی نیت کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ پہلی اذان جمعہ کے دن جو ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے، وہ اصل اذان نہیں ہے۔ اگر یہاں اول وقت میں نماز ہوتی ہے تو آپ آخر وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر وقت کا معنی یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لیں، لیکن کوشش کرو حرم کی جماعت نہ چھوڑو۔ بہرحال ہوٹلوں میں جو نماز کی جگہ ہے، اگر حرم کی اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم کو ہاتھ لگایا، دم نہیں پڑتی لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ میزاب رحمت کے نیچے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو۔ حجر اسود کا چومنا بھی سنت ہے، موقع ملے چوم لیں ورنہ اشارہ کریں۔ جوتے آگے رکھے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے لیکن نہیں رکھنے چاہیے، 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں۔ جب ہندو کو جلا دیا جاتا ہے تو عذاب قبر کیسا؟ عذاب تو شروع ہو گیا نا آگ کا اسی وقت، باقی اس کے روح کو ہوگا۔ جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے تو عورتیں نفل یا سنت پڑھ سکتی ہیں، ہاں پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کو بھی جنازہ پڑھنا چاہیے۔
بہرحال آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے، کتابچہ، قرآن و حدیث کے حوالوں سے، قرآنی دعائیں، اذکار، بڑا اللہ قبول فرمائے، اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جتنا زیادہ کریں اچھی بات ہے۔ میری ہمشیرہ اور بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر کوئی شبہ ہو تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کریں۔ گھر میں کتا حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں اور شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ شیعوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ احرام دوبارہ کیا 100 دفعہ استعمال کریں جب تک ٹھیک ہے۔ نماز جیسے باقی نمازیں اسی طرح کی نمازیں پڑھتے رہیں گے کہ رات لمبی کریں گے تاکہ وہ سورج گرہن جو ہے ختم ہو جائے۔ اگر ایک دفعہ حلق کرا لیا، اسی دن دوسرا عمرہ کیا، پھر بھی اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا ہے، دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے۔ اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کرائے پہ میں نے گاڑی دی تھی، وہ گاڑی لے کے ہی بھاگ گیا۔ بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ استغفار زیادہ پڑھے۔ سونے کا کاروبار قسطوں میں نہیں، نقد بنقد، یعنی اسی وقت حاضر کاروبار۔ دم مکے میں دیا جاتا ہے، انڈیا میں نہیں دیا جاتا۔ میرے استاد ان کی والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ عمرے اور حج کے لیے بہت کتابیں الحمدللہ ہر زبان میں چھپی ہوئی ہیں، اب تم خود نہ خریدو تو اب کیا کیا جائے۔ آج کل ڈراموں میں جو جھوٹ موٹ کے نکاح ہوتے ہیں، خیر وہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں کہ جھوٹ موٹ ہے، پر لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جھوٹا بھی کریں تب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں مذاق نہ بنایا کریں۔ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ کہتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جب تک مسلمان تھے اس وقت سائنس میں بھی ہم آگے تھے، اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ بھی ہماری مسلمانوں کی کتابوں سے انہیں چرائی ہے۔ یہ خود تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول جائیں کوئی بات نہیں، نظر کمزور ہے تو زمزم سے چہرہ دھویا کریں۔ بہرحال آپ اپنے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے اگر قرآن ختم کریں ٹھیک ہے، کرائے پر نہ کروائیں۔ میت کو غسل دینے سے پہلے کوئی اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش سکتا ہے۔ میرا بھانجا پہلے سنتا نہیں تھا، اب الحمدللہ سننے لگا، اللہ شفا دے، بس مزید اس کے زمزم پلایا کریں۔ جنازے والے گھر میں 3 دن آنا جائز ہے، آ کے تعزیت کریں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو جنت دے، آپ کو صبر دے، ایسی تعزیت کے الفاظ کہیں۔ بدعملی سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھے کریں۔ بہرحال آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے جو بھی دعا کی ہے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تو ہوگا۔ مسجد عائشہ جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ افضل یہی ہے آج کل کہ عورت اکیلی نہ جائے، کیا پتہ آج کل حالات کا اعتبار تو ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، استغفار کیا کریں۔